اور قرآن مقدس کی ایک بالکل مختصر سی آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اب دیکھو بندے تو بہت سے ہیں دنیا کے اندر، اور بالکل جلدی جلدی اپنی بات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں، پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے، بندے تو سب ہیں دنیا کے اندر، اللہ کے بندے ہیں، اور زبانی دعویٰ کرنے والے بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بندے سب ہیں، لیکن آپ دیکھو کہ سبھی بندے ہیں، لیکن بندے ہونے کے باوجود بھی بندوں کا احساس کبھی کبھی انسان کو نہیں ہوتا ہے، اور انسان ہونے کے باوجود بھی انسان جو ہے انسانیت کی قدر و منزلت کو بھول کر ایک درندہ صفت کاموں کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر بستیوں کو کبھی اجاڑا جاتا ہے، آبادیوں کو ویرانے کے اندر تبدیل کیا جاتا ہے، عورتوں کو بیوہ کر دیا جاتا ہے، بچوں کو یتیم کر دیا جاتا ہے، بے سہارا کر دیا جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ بظاہر اپنے آپ کو انسان کہنے والے اسرائیل کی سرزمین پر بسے ہوئے ہیں، انسان ہی تو کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، لیکن کس طریقے سے درندہ صفت کام وہ کر رہے ہیں کہ اب پوری دنیا کے اندر چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے ہو کہ نہیں ہو، ان کا دل زندہ ہے اور حساس طبیعت کے لوگ ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے بالکل غلط ہو رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے دیوانوں، قرآن مقدس کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ یقیناً اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے، کیونکہ بندے تو سب ہیں اس کے، کچھ درندہ بن کر بھی اپنی زندگی کو جیتے ہیں، کچھ تباہی مچا کر بھی خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں، جو حقیقی معنوں میں اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جو حقیقی معنوں کے اندر اللہ کے رسول کا سچا غلام ہوتا ہے، جو حقیقی معنی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نائبین یعنی اولیاء اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی جو ہے انسانیت کو سسکتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہے، انسانیت کو بلکتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہے، بلکہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی، ہمیں یہ فکر عطا فرمائی کہ یقیناً ایک انسان کو اگر بے جا قتل کیا جائے تو یہ پوری انسانیت کا قتل اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم اس دین سے وابستہ ہیں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اس نبی کے سچے نائبین کو یعنی اولیاء کرام کو، صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، جنہوں نے درد دل کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے، اور یقیناً قرآن کا پیغام پہنچایا ہے کہ جب تک بندے کے دل کے اندر خوف خدا پیدا نہیں ہوگا، انسان اس وقت تک کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان اگر یہ سوچے کہ میں اپنی طاقت کے بلبوتے کے اوپر، اپنے زور کے بلبوتے کے اوپر یا کسی اور کے سپورٹ کے بلبوتے کے اوپر میں کامیاب ہو سکتا ہوں، دوسروں پہ جبر کر کے، دوسروں پہ ظلم کر کے، یقیناً یہ اس کی بھول ہے۔ یقیناً آپ نے اور ہم نے دیکھا ہے، تاریخ شاہد ہے کہ یقیناً ظلم کو ایک دن مٹنا ہی پڑا ہے، ظلم چلتا نہیں ہے زیادہ دن تک۔ اور یاد رکھو جتنے بھی یہ ظالم ہیں یہ بھول گئے ہیں کہ رب قدیر نے قرآن میں اعلان کیا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ سخت ترین پکڑ ہے، شدید پکڑ ہے۔
جب رب کی پکڑ آئے گی تو کوئی اس کی پکڑ سے چھوٹ نہیں سکتا ہے، کوئی اس کی پکڑ سے جا نہیں سکتا ہے۔ ارے بڑے بڑے فرعون آئے لیکن وہ دریا کے اندر غرق کر کے چلے گئے۔ اب آپ دیکھو، اس پر سے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، بہت پیاری چیز یاد آئی۔ راستہ ایک ہی تھا، راستہ، قرآن کی تفسیر پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، دیکھیے آپ، راستہ ایک ہی تھا۔ حضرت موسیٰ اور ان کے چاہنے والے پار ہو گئے اور اسی راستے پر فرعون آیا تھا، وہ غرق و تباہ ہو گیا۔ اس لیے کہ حضرت موسیٰ جب چلے تھے تو وہ اللہ پر یقین کامل رکھتے ہوئے چلے تھے، اور فرعون جو چلا تھا وہ اپنی تکبر اور اپنی اکڑ کی بنیاد پر چلا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چلنے کا موقع دیا، تو آ رہا ہے نا، آ جا۔ جب وہ بیچ میں پہنچا اپنے لشکر کے ساتھ میں، اپنی فوج کے ساتھ میں، اللہ نے بیچ دریا کے اندر اس کو غرق فرما دیا۔ تو آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس طریقے سے یہاں پر ہمیں ہوش کے ناخن لینا بھی ضروری ہے، اور جو ہے چین کی نیند سے بیدار ہو کر کے فکر کی دنیا کے اندر قدم رکھنا ضروری ہے۔ آج کے حالات کے حساب سے یقیناً ہر درد دل رکھنے والا انسان جو ہے لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، دعائیں کی جا رہی ہیں۔ کل ہمارے بہت سے احباب نے یوم روزہ منایا، کل بہت سارے لوگ جو ہے روزے سے بھی تھے اور انہوں نے دعائیں کی۔ دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور اس فکر کو بھی ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ دشمن طاقتیں اس قدر آمادہ ہے کہ وہ ایک ایک کر کے صفحہ ہستی سے سب کو ختم کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہماری آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے دین پر عمل کی کوشش کریں، اپنے دین کے اوپر اس طریقے سے ڈٹ جائے، اس طریقے سے شریعت کا جو ہے پابند بن جائے، اللہ کے رسول کی سنتوں کے اس طریقے سے پابند بن جائے کہ یقیناً اگر کوئی مشکل مرحلہ آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو یہی پابندی اور یہی استقامت ہمیں ثابت قدمی کے اوپر قائم و دائم فرما۔ تو آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، تو اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، ہے کہ نہیں؟ علم والے جو بندے ہیں، کیونکہ بندے تو سب ہیں اللہ کے، اور جہاں جہاں کلمہ پڑھنے والے ہیں سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ جو علم والے ہیں وہی بندے اللہ سے ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور انہی کے دلوں کے اندر، حقیقی معنوں کے اندر اللہ کا خوف موجود تھا۔ یقیناً یہ اللہ کے خوف کی ایک بات اگر ہم کو دیکھنی ہے، پورا واقعہ نہیں بتاتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا، سنتے رہتے ہیں آپ حضرات، اس کی ایک جھلک اگر دیکھنی ہے، اس کا اثر دیکھنا ہے خوف خدا کا، تو آؤ پھر بڑے پیر کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اور بڑے پیر کی بارگاہ میں جب چلتے ہیں تو ان کے والد محترم کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں، کیسا خوف خدا ہے جی ان کی زندگی کے اندر، اللہ اکبر، کیسا خوف خدا ہے جس کی کوئی نظیر نظر نہیں آتی، جس کی کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ بس دریا میں ایک سیب بہتا ہوا آیا، جبکہ اس پر کوئی شرعی پکڑ بھی نہیں تھی، لیکن بس اسی ایک سیب کے حوالے سے کہ یہ تو بہتا ہوا آیا تھا۔ میں نے جو مطالعہ کیا ہے اپنے مطالعے کے مطابق، رمضان شریف کا مہینہ تھا اور اسی سیب سے آپ نے افطار کر لیا تھا، تو آپ کے دل و دماغ کے اندر بس وہی بات تھی، یہ دریا سے بہتا ہوا آ رہا تھا اور اس سیب سے میں نے بغیر اس کے مالک کی اجازت سے افطار کر لیا، جبکہ مالک دیکھنے کے لیے وہاں پر موجود نہیں تھا۔ جب مالک دیکھنے کو وہاں موجود نہیں تھا، دوسرا کوئی موجود نہیں تھا، دریا میں بہتا ہوا آ رہا تھا، لیکن یہ خوف ان کو ستا رہا تھا کہ میں اس کے حوالے سے کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا کہ ایک سیب کو میں نے بغیر اجازت کے لیا۔ کیسا خوف خدا تھا۔ اور پھر مالک کو جب تلاش کیا تو وہ بھی اللہ کے ولی، آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ
सुमई रहमत उल्लाह ताला अलैह उन्होंने भी जान लिया कि आने वाला जो ये नौजवान है ये सादा नहीं है बल्कि ये नौजवान सालेह आ रहा है। पूछ लिया और फिर शर्त भी तो कड़ी लगा दी, कई 12 का जिक्र है तो कई 10 साल का जिक्र है, माफ कर दूंगा मगर 10 साल तक बाग की देखभाल करना पड़ेगी। आज तो न जाने क्या क्या खा के आदमी हजम कर जाता है जी, माफ कीजिएगा तल्ख जुमला है मगर सच्ची बात है। पता नहीं क्या क्या हजम हो जाता है उसको आज एहसास भी नहीं होता। लेकिन ये गौसे पाक के वालिद है, कैसा खौफ खुदा है आपके दिल के अंदर, आप मंजूर कर लेते हैं, फिर उसके बाद में कहते हैं कि एक शर्त और है हमारी, आपने सुना है, उस शर्त को भी मानना पड़ेगा। कहा क्या शर्त है? मेरी एक बेटी है जिसके अंदर 5 ऐब है, आंखों से अंधी है, ज़बान से गूंगी है, कान से बहरी है, हाथ से लुंची है और पैर से लंगड़ी है। गोया कि बस एक जिस्म का और जो है बिल्कुल मुजस्समा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन फिर शशोपज में पड़े और कहा कि फिर फिक्र आखिरत की दिल में आई, अल्लाह का खौफ दिल में आया कि चलो ज़िंदगी तो जैसे वैसे कट ही जाएगी मगर किसी का बोझ तो दिल पे नहीं रहेगा। मैं जब दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा तो सबके हक अदा करके रुखसत हो जाऊंगा। यही जज्बा आपके दिल के अंदर था, आपने मंजूर कर लिया। और फिर बाद निकाह जब मुलाकात हुई तो देखा हुस्न जमाल की पैकर बैठी हुई है। फौरन फिर हज़रत अब्दुल्ला सुमई के पास जाते और अर्ज़ करते कि हुजूर जो कहा गया था उसका बिल्कुल बरक्स मामला है। हज़रत अब्दुल्ला सुमई ने फिर हज़रत उम्मुल खैर जिनका लक़ब फातिमा सानी है उनके हवाले से, अपनी बेटी के हवाले से, सरकार गौसे पाक की वालिदा के हवाले से कहा था, मैंने जो कहा था अपनी बच्ची के जो मैंने ऐब तुमको बताए थे उसका मतलब ये था कि उसने कभी आंखों से अंधी है, मतलब ये कि कभी उसने किसी गैर महरम को देखा नहीं, पैरों से लंगड़ी है, मतलब ये कि कभी गलत काम की तरफ उसका कदम नहीं उठा है। इसी तरीके से हाथ की फजीलत, कान की फजीलत, ज़बान की फजीलत बताई और कहा कि जाओ वही तुम्हारी शरीके हयात है। अब आप ज़रा देखो कि जब वालिद ऐसा खौफ खुदा रखने वाले हैं और वालिदा ऐसी वलिया है, नाना शान के मालिक हैं और ख़ानदान की क्या बात है कि सरकार बगदाद जो है अल्लाह ने नसब के एतबार से इस कदर बुलंदी अता फरमाई कि आप हसनी हुसैनी सैयद है। ये मकाम आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। यकीनन जब वालिदैन ऐसे हैं उनके आंगन में जो फूल खिलता है वो वक्त के औलिया का सरदार गौसे आजम जलवगर होता है। तो आका अलैहिस्सलाम के दीवानों ये है खौफे खुदा। देखो ज़रा सरकार गौसे पाक के वालिद की ज़िंदगी में कैसा खौफ खुदा था। अल्लाह ताला हमें भी हकीकी मानों के अंदर खौफ खुदा दिल में पैदा करने की तौफीक अता फरमाए।